اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب حدیث ثقلین میں رسول نے کہا انی تارک فیکم ثقلین، دو چیز کو معیار بنایا ہے، منبع بنایا ہے کہ تم اپنے ہر مسائل میں انہی دو چیز کی طرف رجوع کرو، تو پھر یہ اصولی لوگ اپنا چار منبع کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ قرآن حدیث کے علاوہ کہتے ہیں عقل بھی استعمال کرو اور اجماع، یہ کہاں سے؟ اس سوال کا جواب تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، آپ ذرا سا غور سے بس سنتے رہیے گا۔ میں پھر سے دوہرائے دے رہا ہوں، اخباری لوگ یا ہم سب شیعہ یہ مانتے ہیں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ پیغمبر نے حدیث ثقلین بیان کی اور کہا میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا قرآن ایک اہل بیت، تو قرآن تو کلام رکھا ہی ہوا، اہل بیت ان کا کلام ہو، ان کا عمل ہو، یہی تمہارے لیے حجت ہے۔ لیکن اصولی لوگ کہتے ہیں چار چیزوں سے ہمیں شریعت پتہ چلتی ہے، قرآن، اہل بیت، اس کے بعد تیسری چیز اجماع اور چوتھی چیز عقل۔ یہ دو کہاں سے لے آئے یہ لوگ؟ جواب اس کا اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے اگر ہم یہ کہیں، ابھی آپ کو مثال بھی دیں گے اس کی، ٹھیک ہے، ابھی تو صرف یہ کہہ رہے ہیں اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کا استعمال کرتے؟ یہ عقل کہاں استعمال ہوگی بھائی؟ بتائیے مجھے، کہاں میں گناہ کے کام میں استعمال کروں یا اچھے نیک کام میں؟ نیک کام میں سبحان اللہ عقل کا استعمال کے تو قرآن 10 جگہ کہہ رہا ہے، ابھی کہیں موجم ہو تو سنا دیجئے گا مولانا، 10 جگہ۔ افلا یتفکرون، لوگ فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، لوگ تدبر یعنی غور و فکر کیوں نہیں کرتے گہرائی سے؟ افلا یتفقہون، یہ سب کیوں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عقل لگاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک تو بات یہ، حدیثوں میں 10 جگہ، اصول کافی میں لا نہیں سکا، میرے پاس بہت ماشاءاللہ بہت کتابیں ہیں، آپ کبھی آئیے دکھائیں گے اپنی لائبریری علی گڑھ میں، یہاں سے وہاں تک 2 کمرے بھرے ہیں بالکل لبالب، اصول کافی لاتے ہو۔ اصول کافی ہماری 4 مشہور کتابوں میں 4 حدیث کی کتابیں، حدیث کتب اربع جنہیں کہتے ہیں، پہلی کافی ہے، دوسری من لا یحضر ہے، تیسری استحضار اور چوتھی تہذیب۔ اس اصول کافی کے پہلے چیپٹر کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل۔ اگر پیغمبر یا 12 امام عقل کے مخالف ہوتے تو اس کتاب میں عقل کی بات کیوں کی جاتی؟ سبحان اللہ۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام، عبیدہ بن الرحمن، عقل تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے عبادت ہوتی ہے، پاگل تھوڑی نہ عبادت کرے گا، ہے نا؟ عقل والے سے ہی اللہ نے مطالبہ کیا کہ تم عبادت کرو۔ وَمَقْتُصِبَ بِهِ الْجَنَانِ، جنت میں جانے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ اب یہ عقل کہاں لگانی ہے؟ اب ایک تو بات یہ دین پر، اب یہ جو اجماع لفظ آیا تھا تیسرا، اس کو پہلے میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ اجماع کا مطلب کیا؟ ٹھیک ہے، اور یہ اجماع اہل سنت کے اجماع سے ڈیفرنٹ ہے، یہ بھی بتا دیں۔ ان کے یہاں بھی اجماع لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جیسے ہم لوگ اردو میں نہیں کہتے سونا، سونا کا مطلب کیا؟ ایک تو میٹل ہوتی، دھاتو ہوتی ہے جو جویلر کے ہاں ملتی ہے، اور ایک ہے جو رات میں ہم سو جاتے ہیں، اس کا مطلب بھی سونا۔ تو سونا لفظ پہ نہ جائیے، معنی دیکھیں دونوں جگہ الگ الگ ہے۔ اجماع لفظ بھی الگ الگ، معنی ان کے الگ ہے، معنی الگ۔ ہمارے یہاں اجماع کا مطلب یہ ہے کہ وہ، غور سے سنیں، وہ حدیث جس حدیث میں ہم کو یہ نہیں بتایا، بہت سی ایسی حدیثیں کتاب میں آئی ہیں، اصول کافی ہے جو 4 کتابیں بتائیں کہ ان میں آئی ہیں، جن میں راوی نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے کس امام سے یہ بات سنی۔ ایک وقت میں 2 3 امام تھے، مولا علی علیہ السلام موجود تھے، امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے، آخری کے اماموں میں ایک وقت میں 3 امام تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کس امام سے، لیکن جب راوی نے وہ بات بیان کی، آگے کی نسلوں میں وہ حدیث نقل ہوئی، تو علماء، اب اماموں کی بات نہیں ہو رہی، علماء نے کہا کہ بھائی یہ جو حدیث بیان ہوئی ٹھیک ہے، اس میں نام نہیں آیا کس پرٹیکولر امام نے یہ بات کہی، مگر ہمیں یہ پکا یقین ہے کہ اتنے علماء کسی ایک بات پر ایکا کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ قول معصوم نہ ہو۔
قول معصوم ہوگا تو کہیں گے ہاں بھائی اب ہم نہیں کچھ بولیں گے اس بارے میں، جو امام نے کہہ دیا بس وہی ہے، ہم اپنی عقل نہیں بھڑائیں گے۔ تو اجماع کا مطلب وہ حدیث کہ جس کے اوپر اتفاق تو ہے علماء کا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں دراصل اتفاق اس وجہ سے کہ اصل یہ بات امام نے کہی ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ بھی تو حدیث ہی ہوئی، بس صرف اس میں راوی نے یہ نہیں لکھا کس امام کے بارے میں کہا گیا۔ اجماع کا مطلب بھی حدیث ہی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں عقل، ٹھیک ہے۔ قرآن کی 10-20 کہی، ابھی میں آیتیں کھول دوں۔ ابھی پرسوں ہی اتفاق سے ہم بیٹھے تھے دھوپ میں اوپر اپنے چھت پہ، میری بیوی قرآن پڑھ رہی تھی تو کہنے لگی کہ یہ سدس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ایک قرآن کی آیت آئی ہے، ٹھیک ہے، مولانا شاید یاد بھی ہو خیر۔ تو میں نے کہا کہ سدس کا مطلب ہوتا ہے 1/6۔ کسی لڑکی کا انہوں نے نام سن رکھا تھا سندس، پھر کہنے پھر سندس ہوگا اس کا نام 1/6 تو نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب یہ جو اتنا مثلا 1/6 کس کے لیے ہے؟ ماں کے لیے حصہ ہے، کس میں سے؟ وراثت میں سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11، سورہ نساء آیت نمبر 11 کیا ہے؟ ماں کا حصہ جو ہے 1/6۔ اب باقی بچے حصے کو نہیں قرآن نے کہا کہ کتنا ہوگا بھائی باقی بچا، آپ لوگ بتائیں۔ 5/6۔ آپ نے عقل لگا کے بتایا کیا؟ یہی عقل ہے، سبحان اللہ، یہی عقل ہے۔ عقل کا استعمال نہیں کرو گے تو قرآن میں بھی کچھ نہ سمجھ میں آئے گا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہی عقل ہے، یہاں پر ہم اپلائی کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے فری ہینڈ ڈرائنگ ہوتی کہ پینسل لی جیسی چاہے لائن کھینچ جائے، نہیں، بغل میں قرآن و حدیث کا رولر رکھا ہوا ہے، ایسے لائن ملا کے کھینچ رہے ہیں۔ لائن ہماری سیدھی کھینچ رہے ہیں کیونکہ رولر کے ساتھ چل رہی ہے، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ جو عقل ہے یہ ایسا نہیں آزاد عقل، بلکہ وہ عقل کہ جو سبق لیتی یا جو کہے پہ چلتی ہے قرآن اور حدیث کے۔ بہت ماشاء اللہ، عقل اور اجماع بھی قرآن و حدیث ہی کے ذیل میں یا اسی کے ساتھ ذکر